کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے کارکن اور رضاکار بھی دن رات ان کے ساتھ لگے رہے ہیں، لیکن میں اگر وہاں جاتا رہا ہوں تو ان کی تحسین کے لیے جاتا رہا ہوں، ان کے صبر اور حوصلے کو سلام کرنے کے لیے جاتا رہا ہوں۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر ان حالات کا مقابلہ کیا ہے، اور میں یہ بات بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج کا آزاد کشمیر بھارت سے چھین کر ہمارے حوالے کیا تھا، اور یہ سری نگر تک قبائلی لوگ پہنچنے والے تھے۔ اسی لیے پنڈت جواہر لال نہرو یونائٹڈ نیشن چلے گئے تھے، اس اسباب کا وعدہ کر آئے تھے جو آج تک پورا نہ ہوا، اور سیز فائر کرا دی گئی تھی۔ لہذا ان خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ان کی جرأت کو سلام ہے، ان کے صبر اور حوصلے کو سلام ہے، ان کی حکمت عملی، دانش و بینش کو سلام ہے، ان کی دور اندیشی اور دور بینی کو سلام ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس شہر کے اندر بھی تمام قومیتوں کو، تمام لسانی حوالوں سے پہچانے جانے والے لوگوں کو اگر کوئی پلیٹ فارم فراہم کر سکتا ہے، کوئی ان کے اندر یکجائی اور اعتصام بحمد اللہ کے حوالے سے ان کے اندر اتحاد پیدا کر سکتا ہے، تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ مجھے خوشی ہے اس وقت بڑی تعداد میں پٹیل پاڑا سے بھی لوگ نکل کر آئے ہیں، قریب کے سرکاری کوارٹر جو ہوا کرتے تھے ان سے بھی لوگ نکل کر آئے ہیں، دور اور قریب کے لوگ بڑی تعداد میں، ہزار کی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں۔ آپ کی یکجائی انشاءاللہ رنگ لائے گی، آپ کا یہ اتحاد انشاءاللہ نتیجہ خیز ہوگا۔ جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم شریعت کے نفاذ کے لیے، عدل و انصاف کے نظام کے لیے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، جنتوں کے فاصلے سمیٹنے کے لیے، اور اس معاشرے کو جنت نظیر بنانے کے لیے، مدینے کی اسلامی ریاست اس جیسا امن اس کو فراہم کرنے کے لیے ہے۔ میرے دوستو، حالات کے اندر بڑی سنگینی ہے۔ ایک شخص جس کا نام یوسف رضا گیلانی بتایا جاتا ہے، اب سے کچھ عرصے پہلے پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا تھا، لیکن اس کو سزا ہو چکی ہے، وہ مجرم قرار پایا ہے، اس نے اپنا جرم کی سزا کاٹی بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو کوئی اخلاقیات کا عنوان ان کے دل و دماغ میں اگر موجود ہو، کوئی اخلاق کا پیمانہ ان کے جسم و جان میں کہیں سرایت کرتا ہو، انہیں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ انہیں پاکستان کے کروڑوں عوام پر ایک مجرم شخص کو وزیر اعظم کی حیثیت سے بیٹھنا، پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر پچھلے 4-4.5 سال جس طرح گزرے ہیں اور حالات کی خرابی نے جس طریقے سے پیچھا کیا ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم انتخاب کی بات کرتے ہیں، اور انتخاب کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جزوی تبدیلی بھی اگر آتی ہے تو ایک پرامن ذریعے سے اس جزوی تبدیلی کو بھی ہم قبول کریں گے۔ لیکن یہاں اہل علم موجود ہے، تاریخ کا شعور رکھنے والے لوگ موجود ہیں، قرآن سے اور سنت ثابتہ سے رہنمائی لینے والے موجود ہیں، دانا اور بینا دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کی اس تعداد میں مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ حالات جو لوگ اختیار کر رہے ہیں اس میں انقلاب سے کم تر کوئی چیز حالات کی خرابی کا علاج نہیں ہے۔ لیکن انقلاب کیسا؟ کسی دھما چوپڑی کے نتیجے میں، کسی بدنظمی کے نتیجے میں، کسی موسیقی اور آرٹ کے نتیجے میں کوئی انقلاب اور تبدیلی آتی ہے تو وہ سیکولرزم کا انقلاب ہوگا۔ ہم جس انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ رویوں کا انقلاب ہے، وہ سوچ اور فکر کا انقلاب ہے، وہ نقطہ ہائے نظر اور زاویہ ہائے نگاہ کا انقلاب ہے، وہ تمام انسانوں کو اپنا ہمنوا بنانے کا انقلاب ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا، ان کے زخموں پہ پھایا رکھنا، ان کے حالات کو بہتر بنانے کا انقلاب ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ملک کے اندر انقلاب کے لیے جو راہیں ہموار ہو رہی ہیں اس میں سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کی مداخلت قرار پایا ہے۔ امریکہ ڈرون حملے کر رہا ہے، امریکہ ہمارے حساس ایئرپورٹس کے اوپر قابض ہے، امریکہ ہمیں مسلسل